السلام علیکم دوستو اگر آپ عید پہ کسی کے گھر پہ جائیں اور وہ آپ کی خدمت کریں، آپ کو کھانا اچھا کھلائیں، آپ کو ہاتھ دھلوائیں، آپ کی عزت کریں، آپ کو احترام دیں، آپ کے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں اور طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کو فل احترام دیں، اور کھانا کھاتے ہوئے اچانک آپ کی نظر ٹیبل پہ جمی ہوئی مٹی پہ پڑ جائے، یا گھر میں بکھرے ہوئے کپڑوں پہ پڑ جائے، یا مس مینجمنٹ پہ پڑ جائے، تھوڑی بہت گندگی نظر آ جائے، تو آپ اس گھر میں دوبارہ کبھی مت جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کے گھر پہ گئے تو انہوں نے آپ کی خدمت کی، آپ کو خلوص سے پیش آئے، آپ کو فل احترام دیا، آپ کے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہے، انہیں پیار کیا، آپ کو احترام دیا، اور آپ کی جتنی ان کی خدمت ہو سکتی تھی ان کی اپنی استطاعت سے بڑھ کر کی، لیکن آپ کو وہ کھانے، وہ محبت، وہ خلوص نظر نہیں آیا، لیکن آپ کو وہ گندگی، وہ ڈسٹ، وہ بکھرا ہوا، وہ بکھرے ہوئے کپڑے آپ کو نظر آ گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، جو خاتون خانہ ہیں ان کی کوئی مجبوری ہو، بیمار ہوں، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہو کہ وہ ٹائم پہ صفائی نہ کر سکتی ہوں، گھر کو مینیج نہ کر سکتی ہوں، گندگی تھوڑی بہت رہ گئی ہو، تو بجائے آپ اس گندگی کو دیکھنے کے آپ اپنے دل کو صاف کریں، کیونکہ ہم فوراً نتیجہ نکال لیتے ہیں، کیا پتہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا، وہ صفائی نہ کر سکے، لیکن ہماری ان کی گندگی پہ نگاہ پڑ گئی۔ جیسے آپ گھر سے نکلے ہو تو آپ نے بچوں سے کہا ہوگا کہ بیٹا دیکھو نا کتنی گندگی تھی، کتنا ڈسٹ تھا، کتنا گند پڑا ہوا تھا۔ آپ نے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا دیکھو کتنی انہوں نے خدمت کی ہے، کتنا ہمارا احترام کیا ہے، کتنی آپ کے ساتھ پیار محبت کیا ہے، پیار کیا ہے اور احترام سے پیش آئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں دیکھو بیٹا کتنی گندگی تھی، کتنا گند تھا، تو بچے وہی سیکھیں گے۔ پھر وہ بچے جس گھر میں جائیں گے وہ یہی کہیں گے یہاں کتنا گند ہے، وہ گندگی ڈھونڈیں گے، وہ اس کی اچھائی نہیں دیکھیں گے، وہ ان کا خلوص نہیں دیکھیں گے، وہ گندگی دیکھیں گے، گندگی کو ڈھونڈیں گے۔ تو جو بچے جوان ہوں گے، میچور ہوں گے، لیکن ان کا یہی ہوگا جس گھر میں جائیں گے وہ گندگی دیکھیں۔ کیوں؟ ہم نے ان کے ذہن میں ڈالا ہے، ہم نے ان کے دماغ میں ڈالی یہ بات، اور ہم نے یہ سوچا کہ ان کا خلوص، ان کی محبت ہمیں وہ ان کے ذہن میں بچوں کی ڈالنی چاہیے۔ بیٹا جب کسی گھر پہ جاتے ہیں یا اس کے سامنے آپ نے بچوں کے سامنے ان کی تعریف کرنی ہے کہ بیٹا دیکھو کتنا اچھا کھانا دیا ہے، کتنا آپ سے محبت سے پیش آئے ہیں، آپ کو اتنا لاڈ پیار کیا ہے اور اتنا انہوں نے ہمارا احترام کیا ہے، تو جو چیزیں بچوں کے ذہن میں ڈالیں گے وہی ہوگی۔ لہذا ہمیں مہمان بن کے جانا چاہیے، عیب نہیں ڈھونڈنی چاہیے، غلطی نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو خلوص پیار محبت دیتا ہے تو ہمیں اس پیار محبت کا احترام کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنی عزت دی۔ کسی کے ساتھ کیا مسئلے ہمیں کیا پتہ، ہم فوراً نتیجہ نکال لیتے ہیں، فوراً رزلٹ نکال لیتے ہیں، تو ہم بچوں کو جو کچھ سکھائیں گے بچے وہی کریں گے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو لازمی یہ سکھائیں کہ بیٹا جس گھر میں جاتے ہیں، بلکہ آپ بچوں کو جس گھر میں آپ بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو اس گھر کی آپ بچوں کے ساتھ تعریف کریں کہ بیٹا کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنا ہمارا احترام کیا ہے۔ اگر وہ کمی بیشی رہ جاتی ہے، کوئی کسی چیز میں کھانے پینے میں فرق لگ جائے تو پھر بچوں کو بتائیں بیٹا ہو سکتا ہے مسئلہ ہو گیا ہوگا، ایسی بات ہوگی، اچھے لوگ ہیں، احترام کی عزت دی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کے ذہن میں یہ ایک محبت جاگے گی، احترام جاگے گا کہ ہمیں ماں باپ نے یہ سکھایا۔ تو ہم جو بچوں کو جب یہ چیزیں سکھائیں گے تو ہمارا بھی نام ہوگا اور ہمارے بچوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں والدین نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت دی۔
تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو ذہن میں ڈالیں، بچوں کو سکھائیں، تاکہ یہی بچے ہمارے لیے بھی عزت کا مقام بنے، ہماری عزت کا باعث بنے، اور معاشرے کے لیے بھی عزت کا باعث بنے۔ بجائے اس کہ ہم یہ چیزیں سکھائیں گے، منفی چیزیں سکھائیں گے، تو بچے ہیں، وہ تو وہی سیکھیں گے جو ہم ان کو سکھائیں گے۔ تو لہٰذا بچوں کو بھی یہ چیز سکھانی ہے، اور چھوٹوں بڑوں کا احترام سکھانا ہے، تمیز سکھانی ہے۔ خصوصاً یہ چیزیں جو آپ گھر میں تو چل جاتا ہے، بچے ہیں گھر میں کچھ بھی ہو، اپنے ایک ماحول ہوتا ہے وہ چل جاتا ہے، لیکن باہر جب آپ جائیں گے تو بچوں کو اچھی چیزیں سکھائیں، ان کو بتائیں کہ یہ ان کا احترام کیسے کرنا ہے، بڑے چھوٹے کا احترام کیسے کرنا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے دوستوں سے، اپنے یاروں دوستوں سے ملوائیں، ان کو بتائیں یہ تمہارے دوست، یہ میرے دوست ہیں، یہ تمہارے چاچو ہیں، یہ تمہارے ماموں ہیں، اس طریقے سے ان کو کنوے کریں۔ یہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں آپ کا بھی نام ہوگا، بچوں کا بھی نام ہوگا، اور آپ کا ایک مقام ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم کو اس سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں پہ اپنا کرم فرمائے، اللہ پاک سب کے بچوں پہ اپنا کرم فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے بچوں کو حق اللہ روزگار کما کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر یہ چند باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو اور کمنٹس لازمی کریں، تاکہ اس قسم کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ میری کوشش ہے، یہ کوئی اتنا میں کوئی فلسفی نہیں ہوں، لیکن یہ میری کوشش ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں تو یہ آگے پہنچیں گی، تو ہو سکتا ہے میری ان باتوں سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ پاک ہم سب کا بھلا کرے، اللہ پاک ہم سب کو عزت عطا کرے، اللہ پاک ہم سب کو صحت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔